جب بھی ہماری تیاری مکمل ہوگی، جب بھی ہم تیار ہوں گے، تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکومت، بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور بے روزگاری نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور کرپشن کی اب کوئی انتہا نہیں رہی، تو اس کے لیے بطور ممبرز پی ڈی ایم کے، پی ایم ایل این، بی این پی، اس کے اوپر مکمل طور پر ہم یکسو ہیں۔ اور آج بلوچستان کے جو سیاسی اور معاشی حالات، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور پی ایم ایل این کا، میاں نواز شریف کا، میرا اور ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے بالکل کہ بلوچستان نہ صرف پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ چونکہ وہاں پر جو ڈسٹنس ہیں وہ بہت لمبے ہیں، اگلا شہر کئی سو کلومیٹر کے بعد آتا ہے، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے، تو چھوٹے صوبوں کا جو حق ہے پاکستان کے وفاق کے اوپر، وہ انتہائی اہم ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، اور ان کے جو مسائل کو خلوص دل کے ساتھ ہمیں حل کرنا ہوگا۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کو ہم قائد کا پاکستان کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو پھر چھوٹے صوبوں کا جو حق ہے، ان کے حقوق جو ہیں، ان کی ہمیں بھرپور پاسداری کرنی ہوگی، اور بڑے بھائی کو یعنی صوبہ پنجاب کو اس کے لیے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگانا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سردار صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے میاں سعود شریف کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ ظاہر پی ڈی ایم کا ہم حصہ ہیں، اور نہ کہ صرف پی ڈی ایم کا حصہ ہیں بلکہ ہاؤس میں بھی میاں صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور جو بھی فیصلے آج دن تک ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، ہم تمام پولیٹیکل پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے اتفاق رائے پر اس پر عمل درآمد کیا ہوا ہے۔ اور آج جس موضوع پر بحث ہوئی ہے یا بات چیت ہوئی ہے، وہ ظاہر نے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، جس کے حوالے سے پچھلے ادوار میں بھی 2-3 میٹنگیں ہوئی تھیں، اور اس پر اتفاق رائے بھی طے کیا گیا تھا، اور اب اس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، یہ تمام ان پارٹیوں کی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے اپنا جب ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا، اور کسی حد تک میں سمجھوں گا کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو بھی چکا ہے، تو پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، میں آج بھی میاں صاحب کے سامنے وہ اپنا مدعا پیش کیا کہ بلوچستان کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے، اور آج کے جو حالات ہیں بلوچستان میں، میرے خیال میں وہ ان ادوار کی زیادتیاں یا اس کو نظر انداز کی وجہ سے آج وہ حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں میں مایوسیاں اور نفرتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک گھر میں بھی اگر زیادتیاں ہوتی ہیں، ایک بھائی کی دوسرے کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے، وہ ایک گھر کو جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ ناانصافیاں پھر ناراضگی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پھر جو ہیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور نفرتیں جو ہے پھر بغاوتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے بلوچستان میں جو شورش جو چل رہی ہے، وہ 70 سالہ 72 سالہ ان زیادتیوں کا نتیجہ ہے جو مختلف ادوار میں ہوتی آئی ہیں۔ تو آج بھی ہم نے یہ بات رکھی کہ بلوچستان اگلی جو جس کو میں تبدیلی تو نہیں کہوں گا، کیونکہ تبدیلی کے نام سے اب ہمیں چڑ آ گئی ہے، اب تو میں یہ کہوں گا کہ اس بلا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو یہ لفظ، کیونکہ تبدیلی جو یہاں پہ آئی اور چینج کے نام پہ جو ٹرمپ جو چینج وہاں پہ لایا، اس سے صرف تباہی آئی ہے۔ تو میرے خیال میں چھٹکارا
لفظ بہتر رہے گا اگر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا گیا اور اگلی حکومت آئی تو اس میں بلوچستان کے ان ایشوز کو جو ہے نا سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے. بلوچستان کا مسئلہ روز اول سے سیاسی تھا اور اس کو جو ہے سیاسی لوگوں کے ذریعے سے حل کرنا مناسب ہوگا. نہ ہی بندوق سے یہ مسئلہ حل ہوگا نہ ہی عسکری توپوں سے یہ حل ہوگا. جہاں پہ بھی اس طرح کے کنفلکٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں اس طرح کے کنفلکٹ ہوئے ہیں اور ان کا حل ٹیبل ٹاک اور سیاسی ماحول میں کیا گیا. آج بھی ہم اسی بات پر متفق ہیں کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کیا جائے, ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور بلوچستان میں اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ جو مسنگ پرسنس کا ہے, اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو ان عدالتوں میں پیش کیا جائے, اگر کوئی بے گناہ ہے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے یا بازیاب کیا جائے. بغیر اس کے میرے خیال میں ہم بلوچستان کے مسئلہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حل کریں گے وہ حل نہیں ہو سکے گا. سیاسی مسائل ہیں وہ سیاسی طور پر بھی حل ہو سکتے ہیں. تو پھر ایک بار میں میاں صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور انشاءاللہ آپ لوگ جلد اچھی خوشخبری بھی سنیں گے. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بتایا کہ تیاری مکمل ہے, ووٹ آف تیاری ہو رہی ہے, یہ تیاری ہو رہی ہے, تو سر اس میں کتنا ٹائم لگے گا, 1 مہینہ 2 مہینے, کیونکہ وہ تو حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اپوزیشن باتیں دیکھیں کریں. یہ میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں آپ کو آج تاریخ بتا دوں, لیکن سب مل کے تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم میں ہیں جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, مثال تو پیپلز پارٹی, سب اس میں شامل ہیں, اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور جو ہی ہماری تیاری مکمل ہوگی آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے اطلاع دی جائے گی. صبح صاحب عمران خان گئے ہیں روس تو وہاں جنگ لگ گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ابھی روس کا دورہ کیا, ان حالات میں جب یوکرین پر چڑھائی کر دی گئی ہے, امریکہ یورپ پورا اور نیٹو وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے, ایسے حالات میں بحثیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ کرنا پاکستان کے سفارتی طور پہ حق میں ہے یا ہم کسی غلط بلاک؟ آپ نے کل میری پریس کانفرنس میں یہ سوال اٹھا تھا, میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہر ملک کو اور پاکستان کو اپنے قرب و جوار میں, چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ افغانستان ہے, یہ برادر ملک ہیں ہمارے, اور دوسرے جو ممالک ہیں نیبرہڈ میں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا وہ ہمارے حق میں ہے. لیکن میں نے کل کہا تھا وہ جملہ پھر دہرا دیتا ہوں, نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. حکومت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہر پریس کانفرنس میں کہتے رہے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی اس وقت تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا آپ ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ صدر نون لیگ شہباز شریف سردار اختر مینگل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ ان کو حق ہے اپنی بات کرنے کا پوری طرح. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام وہ ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف وہ دست بدعا ہیں کہ اے خدا کب اس بدترین فاشسٹ کرپٹ نااہل حکومت سے جان چھوٹے گی اور کب وہ موقع آئے گا کہ دوبارہ ادویات فری مہیا ہوں گی, تعلیم علاج کے لیے دوبارہ وہ ہمیں وسائل ملیں گے اور روزگار ان کا بحال ہوگا, مہنگائی سے جان چھوٹے گی. مہنگائی نے اس وقت لوگوں کو یہ قیامت صغریٰ ہے بالکل. تو اس لیے یہ جو فیصلہ جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کی خواہشات کے پیش نظر ہے, اور جس سگنل کی آپ بات کر رہے ہیں 22 کروڑ عوام نے یہ سگنل دے دیا ہے. میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ بھی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن ہونی چاہیے, اگر آپ کی طریقے میں بات کامیاب ہوتی ہے تو اس حوالے سے کیا کہاں پہ کوئی ڈیڈ لاک وغیرہ؟ یہی دیکھیں, ہم سیاستدان ہیں, کوئی ریجیمنٹڈ پارٹی تو ہے نہیں کہ ہم ڈنڈے سے ایک مشاورت سے معاملہ چلتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, بیٹھ کے بات ہوتی ہے, کوئی ان کی بات سنی جاتی ہے, کوئی اپنی بات منوائی جاتی ہے. تو وہ گیو اینڈ ٹیک یہ سیاست کا ایک بہت ایک حسین یہ اس کا حصہ ہے. تو اس کے لیے ہم ڈسکشن ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے. کس کا خیال ہے کہ جی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے انشاءاللہ, تو کتنی دیر چلنی چاہیے, کتنی دیر نہیں چلنی چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے, اس کے اوپر مشاورت جاری ہے انشاءاللہ. شہباز صاحب آپ نے ملاقات کی تھی پرویز الہی صاحب سے, تو اس میں کے حوالے سے جو ہے ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں, وہ آپ سے پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں,
दूसरी तो हुकूमत के साथ वो बैठे हो गए कि हुकूमत जाने नहीं देगी। मुझे नहीं पता आपकी इशारा किस तरफ है, लेकिन हमारी जो है, हम सियासतदान हैं, हम सबसे मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारा कल्चर भी है, हमारी तरबियत भी है और सियासत का हिस्सा भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।